بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں جو کہانی سنائی جا رہی ہے اس کا نام ہے سچا سردار کون۔ حوالہ کتاب انوار سہیلی کی کہانیاں۔ انوار سہیلی ایک مشہور اخلاقی اور ادبی کتاب ہے جو اشاعت کے بعد سے آج تک مسلسل فارسی کی مشہور کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ تقریباً دنیا کی تمام زبانوں میں ہوا ہے۔ سچا سردار کون؟ بصرہ کے پاس ایک جزیرہ تھا جس کی آب و ہوا بے حد خوشگوار تھی، اور وہاں ایک جنگل تھا جہاں صاف و شفاف پانی کے چشمے ہر دم رواں دواں تھے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہر دم چلتی رہتی تھیں۔ اس فرحت افزا جنگل میں ایک چیتے کی حکومت تھی جو بڑا دلیر اور طاقتور تھا۔ دور دور تک بہادری میں کوئی اس کا ثانی نہیں تھا، یہاں تک کہ بڑے بڑے شیر بھی اس کا نام سن کر کانپتے تھے اور وہاں سے گزرنے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ ایک عرصے تک وہ اس جنگل میں حکومت کرتا رہا اور کبھی اسے کسی قسم کی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس کا ایک بچہ تھا جو نہایت خوبصورت اور نیک تھا۔ اس کو دیکھ کر چیتا بے حد خوش ہوتا تھا اور دعا مانگتا تھا کہ اگر یہ بچہ 1 سال کا ہو کر اپنے ناخن اور دانت شیروں کے خون سے رنگ لے گا تو میں اس جنگل کی حکومت اسے سونپ کر باقی عمر گوشہ قناعت میں خدا کی یاد میں گزار دوں گا۔ ابھی اس کی یہ دعا قبول بھی نہیں ہو پائی تھی کہ اسے موت کا پیغام آ گیا اور تمام آرزوئیں خاک ہو گئیں۔ جیسے ہی وہ چیتا موت کے پنجے میں گرفتار ہوا، وہ تمام جانور جو ایک عرصہ دراز تک سے اس جنگل میں حکومت کرنے کے خواہش مند تھے، ایک ساتھ حملہ آور ہوئے۔ چیتے کے بچے نے جب یہ دیکھا کہ میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا تو اس نے جنگل چھوڑ دیا اور جانوروں میں آپس میں خوب زوردار لڑائی ہوئی۔ آخر کار ایک خطرناک اور خونخوار شیر نے سب پر فتح پائی اور جنگل پر قبضہ کر لیا اور وہاں حکومت کرنے لگا۔ چیتے کا بچہ جنگلوں جنگلوں بھٹکتا ہوا بڑی مشکل سے ایک بیابان میں پہنچا اور وہاں کے جانوروں کو اپنی کہانی سنا کر ان سے مدد چاہی۔ انہوں نے جب اس خونخوار شیر کا ذکر سنا تو اس کی مدد سے انکار کر دیا اور کہا، اے نادان، جس کے ڈر سے پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا اور ہاتھی بھی وہاں جاتے ہوئے ڈرتا ہے، ہم جیسے کمزور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور تم بھی اس چکر میں مت پڑو۔ ہماری رائے یہ ہے کہ اس کے پاس جا کر دل و جان سے اس کی خدمت گزاری کرو، ممکن ہے تمہاری خدمت شیر کو پسند آ جائے۔ چیتے کے بچے کو جانوروں کی یہ صلاح پسند آئی اور اس نے اسی میں بہتری سمجھی کہ شیر کی خدمت کی جائے، لہٰذا بڑی عاجزی کے ساتھ اس کی ملازمت اختیار کی اور اس کی خدمت کرنے لگا، یہاں تک کہ تھوڑے ہی عرصے میں اس شیر کا منظور نظر ہو گیا اور ارکان دولت میں شمار ہونے لگا۔ دوسرے امراء اس سے حسد کرنے لگے۔ اتفاقاً ایک دن شیر کو گرمی کے شدید موسم میں دور کا سفر درپیش ہوا۔ سخت گرمی کی وجہ سے جانوروں کی ہڈیاں جل رہی تھیں اور دماغ پک رہا تھا۔ شیر ہچکچا رہا تھا کہ اس موسم میں مہم پر جاؤں یا نہیں جاؤں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں اس مہم پر نہیں جاؤں گا تو میری سلطنت کی دھاک ختم ہو جائے گی، اور اگر ایسے وقت میں کسی کو حکم دوں گا تو کون ایسا ملازم ہے جو اس گرمی میں پریشانی مول لینے کو تیار ہوگا اور بخوشی اس مہم کو قبول کرے گا۔ اگر مجبوراً چلا بھی گیا تو اس سے کیا ہو سکے گا۔ وہ اسی فکر میں غرق تھا کہ چیتے کے بچے نے سمجھ لیا کہ شیر پریشان ہے۔ زمین بوس ہو کر کہا، جہاں پناہ کی عمر دراز ہو، ایسی کون سی پریشانی لاحق ہے جس کی وجہ سے آپ اتنے اداس نظر آ رہے ہیں؟ ہم جیسے سرفروش اور جانباز آخر کس لیے اور کس دن کے لیے ہیں؟ شیر نے اپنا حال بیان کیا اور چیتے نے بخوشی اس مہم پر جانا قبول کر لیا اور ایک فوج کے ہمراہ روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر اپنی جواں مردی اور ہمت سے دشمنوں کو قتل کر کے اس جنگل پر قبضہ کر لیا۔ جو سپاہی اس مہم میں اس کے ساتھ تھے انہوں نے اتفاق رائے سے کہا، اس شدت کی گرمی میں خدا نے آپ کو کامیاب کیا ہے اور اب کوئی خطرہ باقی نہیں رہا، لہٰذا کچھ دیر درخت کے سائے میں آرام کریں اور ٹھنڈے پانی سے اپنی
پیاس بجھائیں، جب گرمی کم ہوگی روانہ ہو جائیں گے۔ چیتے کے بچے نے مسکرا کر کہا، میں جہاں پناہ کی نزدیک محض اس لیے منظور نظر ہوں کہ میں نے جفاکشی کو پسند کیا ہے، لہٰذا یہ زیب نہیں دیتا کہ میں بھی کاہلوں کی طرح تن آسانی اور سستی کا مظاہرہ کروں، اس لیے کہ تن آسانی ہمیشہ پشیمانی کا سبب بنتی ہے۔ جس نے محنت اور ہمت پر کمر باندھی وہ کبھی اپنی منزل مقصود سے دور نہیں رہا، اور جنہوں نے عیش و راحت کو دوست رکھا وہ کبھی اپنا مقصد نہیں پا سکے۔ بادشاہ نے ہم کو مشقت کا حکم دیا، لہٰذا نمک خوری کی شرط یہ ہے کہ اس کے حکم کے بغیر آرام نہیں کریں۔ اس وقت سورج کی گرمی ہما کے سائے سے بہتر ہے۔ بادشاہ کے جاسوسوں نے یہ خبر حرف بحرف اس تک پہنچا دی۔ شیر نے یہ سن کر داد تحسین دی اور کہا، سرداری اور سروری ایسے ہی شخص کو زیب دیتی ہے جو محنت سے دل نہیں چرائے اور آرام نہیں کرے، اور اپنے آقا سے نمک حرام یا بے وفائی نہیں کرے۔ اس کے بعد چیتے کے بچے کو بلا کر اسے انعام و اکرام سے نوازا اور اس کی حکومت واپس اس کے سپرد کر دی۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آج کی کہانی سچا سردار کون آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔